أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وحجته وأمينه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين المكرمين الهادين المهديين، سيما فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأبي عبد الله الحسين عليه السلام، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عمل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے انتہائی متبرک، معتبر اور سعادت مند راتوں میں ہمیں آج کا یہ دن نصیب فرمایا، اور پروگرام حدیث نور اپنے فارمیٹ سے تھوڑا ہٹ کر آپ سب لوگ جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، لندن واٹ فوڈ اسٹوڈیو سے لائیو آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور تمام اہل لا الہ الا اللہ جتنے بھی اس پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ناظرین، ان سب کی خدمت میں معظمانہ جو ہے وہ سلام عرض کرتی ہوں، مخصوصاً شب پرسعادت، شب بخشش، شب مغفرت، شب قبولیت، شب نورانیت کے ان لمحات میں ولادت باسعادت مولا امام الرعوف شمس الشموس امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی شب میں آپ سب مومنین و مومنات کو تبریک عرض کرتی ہوں، ہدیہ تہنیت عرض کرتی ہوں، علماء اکرام راج عظام کی خدمت میں وقت کے امام کی بارگاہ میں بھی تبریک عرض کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے توسط سے آپ کے دلوں پر دستک دیتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے احوال اور اپنے حال اور اپنے ماحول اور اپنی مشکلات اور معاملات میں کسی بھی گرفتاری میں اگر ہے، تو بہت ہی خوبصورت ماہ ذی القعد کی ان راتوں میں پروردگار عالم نے ان مشکلات سے نکلنے کی جو ہے وہ ترکیب و مناجات اور دعاؤں کو جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور ان شبہائی معتبر اور پرسعادت میں سے ایک یہ شب بھی ہے جس میں آج ہم داخل ہو چکے ہیں۔ جتنے بھی لوگ اس پروگرام سے پہلے استفادہ فرماتے ہیں، ہم نے اس پروگرام کو جسے حدیث نور کہہ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، وہ نورانیت جو انسان کے وجود اور انسان کی سوچ اور اس کی فکر اور اس کے دل کے احساس سے لے کر اسے اس منزل تک لے جائے جو روشنی ہو، جہاں کامیابی ہو، جہاں اسے منزل ملے، جہاں اسے ایک بہترین ڈیسٹینیشن کا احساس ہو، وہ اسی نور کے ذریعے ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام مبارک کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ الحمدللہ جتنے بھی اس سے پہلے پروگرام ہوئے اس میں ہم نے کوشش کی کہ وہ بینیفٹس جو ہے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں، مفادات، ثوابات، ریوارڈز جو ہیں وہ آپ کی خدمت تک پہنچے کہ بینیفٹس کتنے ہیں کسی بھی عمل کو کرنے کے۔
اب جس شب میں اور جس مہینے میں، جو حرام مہینوں میں پہلا مہینہ جس میں ہم مطلب رجب، شعبان اور ذوالقعدہ، تیسرا مہینہ جس میں ہم شامل ہوئے ہیں، اور آپ سب سے التماس کے ساتھ کہ ان لمحات کو اور اس وقت کی برکت کو اپنے دامن میں ضرور سمیٹیں۔ آہستہ آہستہ میں اس حدیث کی طرف آپ سب کو لے کر چلوں گی، خصوصاً آج کی شب میں۔ کل بھی انشاءاللہ ہمارے کوثر ولایت کے پروگرام میں مخصوصاً مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہوگا وہ پروگرام، لیکن آج بھی شب بابرکت میں، جس میں کہ وعدہ فرمایا گیا ہے کہ آج کی شب رحمت خاص نازل ہوتی ہے، ایک برکت خاص نازل ہوتی ہے مومنین کے قلوب پر، اور وہ قلوب، وہ دل جو مخصوصاً اس شب اللہ کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کرتے ہیں، یا مناجات کرتے ہیں، یا دعا کرتے ہیں۔ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان حرام مہینوں میں جو مہینہ ہے ذوالقعدہ کا، اس کے لیے جو بہترین چیزیں پیش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس زنجیر معصومین کے ساتھ جو حدیث ہم تک پہنچی، جو روایت ہم تک پہنچی، تمام لوگوں کے گھروں میں وہ اعمال، ثواب اعمال کی کتب میں جو ہے وہ بات درج ہے، لیکن بہرحال بعض وقت لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے میں طالب علمانہ حیثیت سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دیتی ہوں۔ کہا کہ ذوالقعدہ جو ہے سختیوں کو ٹالنے کا مہینہ ہے۔ کوئی بھی انسان جو کسی قسم کی بھی سختی سے گزر رہا ہے، وہ سفرنگ یا سٹرگلنگ ہماری فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے، ریلیشنز میں بھی ہو سکتی ہے، وہ عقیدے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اخلاق میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ہماری فکر میں بھی ہو سکتی ہے، سوچ میں بھی ہو سکتی ہے، عمل میں بھی ہو سکتی ہے، ہماری جتنے بھی معاملات جن میں سختی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو سختی وقت میں جب وقت سخت آ گیا ہو انسان پر، تو قبولیت دینے کے لیے جو لمحات ہیں وہ ذوالقعدہ کے ہیں۔ یعنی اگر وقت اپنی مشکل کے ساتھ ہم پر آ گیا ہو، سخت وقت ہو، سخت وقت کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، اور وقت کی سختی سب سے زیادہ انسان کو اپنی گرفت میں لیتی ہے۔ جو وقت سخت آتا ہے نا، جو ٹائمنگ جو ہوتی ہے سخت، وہ سب سے زیادہ انسان کو سٹریس دیتی ہے۔ تو ذوالقعدہ اور خود مخصوصاً آج کی شب کی برکت، نکل کر پورے ہوش و حواس سے، پورے ایمان سے، پوری محبت سے، دل سے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے حاضر ہو جائیں، غسل لیں، وضو کریں، اور شب ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام اس منزل کی طرف چلیں جہاں سختیاں ٹل جاتی ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اور جو دعائیں ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں، درجے بلند ہو جاتے ہیں، جو گرہیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتوں کے ابواب کھل جاتے ہیں، برکتوں کے ابواب کھل جاتے ہیں، نظر رحمت انسان پر بڑھ جاتی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اب سب کو گننا شروع ہو جائے تو جو ہے وقت کہیں سے کہیں جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے جو بھی ماہ ذوالقعدہ میں داخل ہوا، جس طرح ذوالقعدہ میں اور ان ذوالحج میں نیک اعمال کے ثواب کے درجے بڑھ جاتے ہیں، جیسے رجب میں ہم جب کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ماہ ذوالقعدہ میں بھی اور ذوالحج میں مخصوص قرآن میں درجے مہینے ہیں۔ ہمارے اعمال وہ عام نماز ہوتی ہے، لیکن اس کا درجہ قبولیت میں ہمیں کئی درجوں کے برابر جا کر ملتا ہے۔ تو جب حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جب نیک عمل کا درجہ ملٹی پلائی ہو کے 70% زیادہ بڑھ کر انسان کو ملتا ہے، اسی طرح نیک عمل اگر 70 درجے اوپر جاتا ہے تو گناہ بھی بدترین ہے۔ اس مہینے میں اگر گناہ ہو جائے انسان سے تو اسی طرح اس کا جو اس کی سزا ہے وہ بھی زیادہ ہے، وہ بھی ملٹیپلیکیشن کے ساتھ ہے۔ اگر
نیک عمل کا درجہ بڑھ کر ہے تو پھر برا عمل جو ہے، گناہ جو ہے، خطا جو ہے، لغزش جو ہے، اس کی بھی شدت اور سختی زیادہ ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہم نے اپنے لیے معین اور مشخص کرنی ہے، جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو باؤنڈری لائن پر لے کر جانا ہے اور بڑی ریڈ لائن کے ساتھ جو ہے نا اس میں ہم نے کیئرفل رہنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نیک عمل کر رہے ہیں تو ہم گناہ سے بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھیں۔ وہ گناہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کے لیے، لیکن یہاں امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث پیش کروں گی کہ من تولى امرا من امور الناس فعدل وفتح بابه ورفع ستره ونظر في امور الناس حقا على الله عز وجل ان يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة، جس میں بہت زیادہ جو اجتماعیت کے درمیان، سوشل لیونگز میں، معاشرت میں جو ہمارے لنکس ہیں، جو ہمارے روابط ہیں، جو ہمارے بیہیویئر ہیں، سوشل کریکٹر ہے ہمارا، جو اخلاق ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تخلقوا بخلاق اللہ، ہمیں اللہ کے خلق سے اپنے آپ کو جو ہے مزین کرنا چاہیے، اپنے اخلاق میں اخلاق الہی کو لانا چاہیے، جس میں سب سے زیادہ کیئرفل انسان کو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب لوگوں کے معاملات میں، لوگوں کے درمیان، سوشل لنکس میں ایک زنجیر کا تعلق جو ہے وہ کردار ادا کریں، لوگوں کے درمیان ایک روابط کو مضبوط کرنے کے لیے کردار ادا کریں، تو سب سے پہلے ہمیں عدالت سے کام لینا ہے، اور دوسرا اگر لوگوں سے خطائیں ہو جاتی ہیں، جیسے جناب مالک اشتر کو جو مولا علیہ السلام نے، اس میں بہترین احادیث موجود ہے کہ ہم نے مسلم سے بھی اور غیر مسلم سے بھی ایون ہم نے کیسے روابط کو رکھنا ہے، کس طرح ہم نے اپنے تعلق کو لے کر چلنا ہے۔ تو سب سے زیادہ کہا کہ چشم پوشی کرنا، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، ہمارا سوشل جو بیہیویئر ہے، سب سے زیادہ جس انسان کے لیے بدترین لفظوں کا استعمال کیا گیا، وہ جو انسان کی خطاؤں کے پیچھے ٹو رکھتے ہیں اور نظر رکھ کر لوگوں کو، معاشرتی جو لیونگز ہیں، جو ہماری سوشل لیونگز ہیں، ان کے اندر لوگوں کے ذہنوں کو، دوسرے کے روابط کو خراب کرنے کے لیے اس بدترین عمل کو انجام دیتے ہیں جو اللہ کی نظر میں بھی بدترین ہے۔ جب ہم خدا سے اپنی خطاؤں کی بخشش کی معافی مانگتے ہیں تو ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی خطائیں جو ہیں، دوسروں کی جو غلطیاں ہیں، دوسروں سے جو مسٹیکس ہو جاتی ہیں، اس کو ہم جو ہے نا کھلم کھلا جو ہے تذلیل کا باعث بنا کر لوگوں کو رسوا اور ذلیل کریں۔ یہ بدترین گناہ ہے، یہ بدترین ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، اور جو انسان ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، اس کی نماز کی قبولیت میں وہ چیزیں آڑے آتی ہیں۔ جب وہ اپنے عمل میں خود سے ہی عادل نہیں ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ کیا عدالت کرے گا؟ جو اپنی سوچ میں ہی درست نہیں ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ تو سب سے پہلے جب ہم دوسروں کے لیے بدترین چیز جو ہمارے اخلاق میں ہے، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ان حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ جہاں ایسے گناہوں سے جو ہے وہ بچنے کے لیے سخت ترین تنبیہ کی گئی ہے، ایسے ماہ میں، ایسے مہینوں میں جو معتبر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، محترم مہینے ہیں، ان احترام اور محترم مہینوں میں جو مخلوقات پروردگار ہیں، جو انسان ہیں، جو جمعیت ہیں، جو مسلمان ہیں، جو سوشل لنکس ہیں ہمارے، جو معاشرتی کردار ہیں ہمارے، اس میں بھی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے احترام اور عزت جو ہے اس کو اپنے ذہن اور اپنے عمل اور اپنی زبان، اپنے کردار، اپنی آنکھ کے ذریعے لے کر چلنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اور ان محترم مہینوں میں جو کسی بھی محترم انسان کے لیے نیگیٹیوٹیز کو اور خطاؤں کو اور غلطیوں کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر کے اپنی زبان کا چسکا لیتا ہے، اپنے دل کو تسکین دیتا ہے، ایسا شخص اپنے لیے بدترین سختیاں اور آنے والے جو معاملات ہیں ان کے لیے بہت ساری رکاوٹوں کو خود کھڑا کرتا ہے۔
جب پھر اپنے معاملات میں ہم اپنی زبان سے کیے ہوئے گناہوں سے خود سختیاں کھڑی کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ خدا کی طرف سے ہمارے اوپر سختی نازل ہو رہی ہے، خدا کی طرف سے ہمارے اوپر یہ رہا، اس کام میں یہ دے رہی ہے۔ بہرحال کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال، ہماری زبان، ہمارے کردار ہی اس عمل میں جو ہے نا وہ سامنے آ کر ہماری جو قبولیت ہے اس میں رکاوٹ ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے کام جو دنیا میں ہونے والے ہوتے ہیں ان میں بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بہرحال اس لیے تذکر کے طور پر، نصیحت کے طور پر، ایک ایڈوائس کے طور پر کہ محترم مہینہ ہے، مہینے کا احترام، لمحوں کا احترام، گھڑیوں کا احترام، ساعتوں کا احترام، شبوں کا احترام، روز کا احترام، دن کا احترام، لوگوں کا احترام، جذبات کا احترام، دوسرے کی حرمت کا خیال، عزت کا خیال جو ہے نا وہ بھی اسی طرح ہی لازم ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ اللہ کو جو چیز ناپسند ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم کسی دوسرے انسان کی حرمت کو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ تذلیل اور یا رسوائی کا جو ہے وہ باعث قرار دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک اور بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ پروردگار عالم جب انسان کو کسی بھی چیز سے نوازتا ہے تو وہ مہربانی اور لطف اور احسان جو ہے وہ انسان کو اگر واقعاً اس کے دل میں میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے، عاشق کی حیثیت سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کہ ہم ہمیشہ ہی اس کے لطف و کرم اور اس کے احسان کے نیچے ہیں، ہمیشہ ہی۔ اور جب انسان کی عاجزی بڑھتی ہے تو اس کا لطف و احسان بھی بڑھتا ہے۔ کوئی بھی انسان جس کے پاس دنیا میں کچھ بھی حاصل ہے، اسے کچھ بھی حاصل ہے، وہ گھر کی دولت ہو، وہ مال کی دولت ہو، مال ہو، وہ اولاد کی نعمت ہو، وہ کسی بھی طرح کی نعمتیں ہوں، بہرحال وہ اگر تکبر کی طرف لے کے جاتی ہیں تو انسان کو پھر جان لینا چاہیے کہ وہ اپنی دنیا میں بھی اپنے لیے خسارے کا سودا کر رہا ہے اور آخرت میں بھی سودا کر رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے خود کسی نے پوچھا بھی اور آپ نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے؟ شاید میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکی ہوں۔ غیبت کیا ہے؟ ہم بہت زیادہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ پشت کے پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں اور سامنے کچھ اور ہوتے ہیں۔ سامنے ہم جو ہے نا ڈپلومیٹ بن جاتے ہیں اور بڑا جناب چاپلوسی، اور بعد میں جو ہے نا ہم دوسرے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا فرمایا کہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ حرمت یا وہ عیوب انسان جسے اللہ نے خود اپنے رحم سے ڈھانپ دیا ہو، ان عیوب پر جس پر پردہ پروردگار عالم نے ڈالا ہو، اگر کوئی دوسرا انسان ان عیوب کے اوپر سے پردے کو فاش کرے، یہ غیبت ہے، اور اس کی سزا وہی ہے بدترین جو قرآن کے مطابق درج فرمائی گئی ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ بدترین چیزیں ہیں جو ہمارے معاملات کو سختی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ نہ صرف موت کی سختی، دنیا کے امور کی سختی، معاملات کی سختی، زبان کی سختی، اپنے علم و عمل میں سختی، بلکہ جو بھی ہمارے دنیاوی اور اخروی امور جو ہمارے خدا سے ریلیٹڈ ہوں یا بندوں سے ریلیٹڈ ہوں، وہ تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے بہترین عمل اس ماہ میں ایک تو آج کی شب ہے۔ آج کی شب کے لیے مخصوصاً اعمال بھی درج کیے گئے ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی اس شب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس پر نظر رحمت، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، خدا کی نظر رحمت، دیکھیں ایک نظر سے ہی انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ لگتا ہے انسان کے لیے ان ساری چیزوں کو بدلنے، ساری چیزوں کو۔ تو آج کی شب نظر رحمت پانے کے لیے بہترین لمحہ ہے، بہترین ساعت ہے۔ کہا کہ جو شخص آج کی رحمت، عبادت اور مناجات میں مشغول رہے گا، خداوند متعال بحق آبروی امام رضا علیہ السلام ضرور اس پر اپنی نظر رحمت ڈالتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر رحمت جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے، اسے پھر دنیا کی مشکلات جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، اور پھر
گویا ایک فرد جب ثواب اور اعمال کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے تو گویا وہ 100 انسانوں کے برابر، گویا 100 آدمیوں نے شب بیداری کی اور 100 آدمیوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مسجد میں جو ہے وہ رات بسر کی ہو، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں اس کی محبت میں جو ہے شمار کیا ہو. تو اگر کوئی رات اس طرح گزار دیتا ہے تو اس کے لیے صبح ایسے ہوتی ہے جیسے اس نے پوری عمر ایک لمحہ بھر کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں کیا ہو. اللہ اکبر. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ٹیلی فون کالز کے ذریعے ویسے ہمیشہ ہی ان ٹچ ہو کر پوچھتے ہیں، ماؤں کے فون آتے ہیں، بیٹیوں کے، بہنوں کے، بہت سارے، کہ یہ معاملات میں مشکلات ہیں، یہ معاملات میں، اولاد کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، ہزاروں معاملات میں. تو وہ لوگ جو کسی نہ کسی معاملے میں کسی بھی سختی کا شکار ہیں، انہیں چاہیے کہ آج کی رات اگر وہ بارگاہ الہی میں اپنا درد دل کرتے ہیں، بارگاہ امام زمان میں اپنا درد دل کرتے ہیں، تو گویا وہ صبح ایسے ہوں گے جیسے پوری عمر انہوں نے ایک لمحہ بھی گناہ میں بسر نہ کیا ہو. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس رات کو غنیمت شمار کرے انسان. یہ رات اس کی زندگی میں غنیمت شمار ہو، ایک چانس کہ اس طرح کہ اگر اس نے عبادت و مناجات اور ان ساری چیزوں میں اگر رات کو جو ہے وہ بسر کیا ہے، مشغول رہا ہے، اور اللہ سے اگر سوال کرتا ہے اس مناجات و مشغول عبادت کے ساتھ ساتھ، تو پروردگار عالم اس یعنی آج کی شب کا کیا ہوا سوال رد نہیں کرتا. تو بہت سارے لوگ جو کسی نہ کسی جگہ پر سوال کر رہے تھے کسی بھی معاملے میں، وہ چاہے رزق کا معاملہ ہو جو کوئی اور، تو آج کی شب آپ کے لیے بارگاہ الہی میں دستک دینے کے لیے بہترین شب ہے، بہترین وقت ہے، بہترین ساعت ہے، بہترین لمحے ہے اور بہترین قبولیت بھی ہے. سوال بھی رد نہیں ہوگا، نظر رحمت کی بھی شرط ہے، کیونکہ شب قبولیت شب ولادت امام الرعوف ہے، امام رضا علیہ السلام، جو کہ اعجاز کے مالک ہیں، کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے. اور بہت ساری روایات میں، جیسے میں اس سے پہلے بھی عرض کر رہی تھی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں فخر ہے. اور ان چیزوں میں سے کہ کسی نے امام ہادی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ مولا ہم کتنے بدبخت ہیں، ہم تو آپ کی زیارت کو نہیں آ سکتے، آپ سے درد دل نہیں کر سکتے ہیں، آپ سے اپنی باتیں نہیں شیئر کر سکتے ہیں، کتنی مشکلات کے ساتھ امام تک پہنچ ہوتی ہے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے کل اعمال فسیر اللہ عملکم ورسولہ المؤمنون، کہ تم اپنی زبان سے جب بات کو نکالتے ہو تمہارے اپنے کان تک پہنچنے سے پہلے وہ ہم سنتے ہیں. تو پھر کیوں ہم اپنے معاملات کو کسی دنیا دار کی سپرد کریں؟ ہمارے امام ہمارے اتنے قریب ہیں، اتنا ہم ہمارے قریب ہیں کہ ہمارے اپنے کان تک پہنچنے سے پہلے ان تک ہماری بات پہنچتی ہے. تو آج کی شب اپنے امام کو وسیلہ بناتے ہوئے بارگاہ الہی میں جو ہے مناجات کی شب ہے، دعا کی شب ہے، سوال کی شب ہے، قبولیت کی شب ہے، نظر رحمت کی شب ہے، اور مشکلات کے دور ہونے کی شب ہے، سختیوں کو ٹالنے کی شب ہے. بہت سارے معاملات کو ہم درست کر سکتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو کسی بھی معاملے میں ایسی بات کا شکار ہیں جیسے بہت عرصے سے قبولیت کی تلاش میں ہے. تو آج کی شب قبولیت کی ہے. رب معتبر میں اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ثوابات اور کچھ معلومات حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ان کو شیئر کر سکیں. شیئرنگ میں ان ثوابات اور ریوارڈز کو لیتے ہوئے تیزی سے اس آج کی شب، اوبیسلی آج شب ولادت یعنی کل 11 ذی-القعدہ ہوگی، ذی-القعدہ، تو وہ اعمال بھی انشاءاللہ کہ آپ انجام دیں گے جو روز ولادت امام رضا علیہ السلام ہے انشاءاللہ. جو اپنے عقائد میں، اپنے عقیدے میں، اپنی محبت میں امام رضا علیہ السلام کی امامت کا قائل ہے، وہ ضرور آج کی شب اور کل جو ہے وہ اللہ سے ان کے توسل سے اپنی مشکلات کے آسان ہونے کی دعا مانگیں گے. ذی-القعدہ کے احترام اور محترم اور اس کی قبولیت اور اس کی برکت اور اس کی منزلت کے لیے
ایک بہترین چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کہی کہ میری امت جب اس محترم مہینے میں داخل ہو تو اس کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسی نماز جو کہ اسے 10 سے 12 ریوارڈز جو ہیں جو کسی اور عمل کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس عمل کے ذریعے، اور یہ عمل مخصوصاً ذی القعدہ کے محترم مہینے میں اور مخصوص دن میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین اور مخصوص فرمایا۔ لاکھوں بار شکر گزار ہیں اور کروڑوں درود و سلام بارگاہ محمد وآل محمد میں کہ جنہوں نے اپنی نورانی کلام سے ایسے محترم مہینوں کی ساعتوں میں جو مخصوص دن ہے اس کے لیے ہمیں ایسی نماز جو ہے اس کے علم سے، ایسی نماز سے مستفید فرمایا، ایسی حدیث جو ہے ہم تک پہنچی کہ جس سے ایسے ثوابات، ایسے ریوارڈز اور ایسے انعامات، ایسی نظر رحمت، ایسا فیض، ایسی برکت، ایسا تسلسل انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی تقدیر میں داخل ہو جاتا ہے جو کسی اور جگہ سے جو ہے وہ نہیں مل سکتا، کسی اور جگہ سے اس کو جا کے خریدا نہیں جا سکتا، کسی اور جگہ اس کی تجارت نہیں کی جا سکتی، کسی اور جگہ کسی انسان سے اس کو خریدا نہیں جا سکتا ہے، اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ڈالر یا پاؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک پرخلوص، مخلص، سنسیئر اور پیور جو ہے وہ دل کی ضرورت ہے، ایک احساس کی ضرورت ہے۔ زبان مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلاصتاً جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی القعدہ کے محترم مہینے میں داخل ہوتے ہوئے اس مہینے کی کسی بھی اتوار کے دن، سنڈے کے دن، شنبے یا یک شنبے کے دن، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، اتوار کے دن، سنڈے کے دن، امت مسلمہ کے لیے میسج، غسل کریں، وضو کریں، اور جو ہے جو نماز بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے اس کے ایڈوانٹیجز خود زبان مبارک پیغمبر سے 12 قسم کے جو ہے فائدے آپ کے لیے ہیں۔ پہلا فائدہ جو اتوار کے دن یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا، کون سی نماز ہے؟ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، اور 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، اور 70 دفعہ استغفار، یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دوبارہ آپ کے لیے ریپیٹ کروں، اگر نہیں فاسٹ ہوں تو آپ اپنی مفاتیح کھول سکتے ہیں، ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کو یہ بات جو ہے، تاکہ اگر کسی کے گھر میں کسی کے پاس مفاتیح الجنان نہیں تو خدا نخواستہ آپ اس ثواب سے، اس محترم مہینے میں جو قبولیت اور سختیوں کو ٹالنے والی نماز ہے اس سے جو ہے آپ محروم نہ ہو جائیں۔ 4 رکعت نماز، پہلے غسل ہے، غسل برائے حاجت نیت کر لیں، غسل برائے توبہ، غسل برائے سے بخشش گناہ کی، غسل جو ہے وہ نیتیں کسی بھی طرح سے اپنی زبان سے آپ دہرا سکتے ہیں، اپنے دل میں کر سکتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، نماز کے لیے غسل، اور اس کے بعد وضو۔ 4 رکعت نماز، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 times قل هو اللہ احد، once قل اعوذ برب الفلق، پھر once قل اعوذ برب الناس، اور 70 times استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 4 رکعتوں میں۔ اور پھر اس کے آخر میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور پھر کہیں یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنه لا يغفر الذنوب الا انت۔ بہترین، یہ رمضان المبارک میں بھی ایسی دعاؤں میں یہ شامل تھی، اور یہ جو آخر میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اور یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی والی دعا ہے، یہ جو ہے نماز کے ختم ہونے کے بعد پڑھنی ہے۔ پہلے 4 رکعت نماز، الحمد، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ، ونس فلق والناس، ایک دفعہ، اور پھر 70 مرتبہ جو ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 4 رکعتوں میں۔ اور اس کا یہ عمل زیادہ سے زیادہ آپ کے 15 منٹس لے لے گا۔ اس 15 منٹس کے عمل سے زبان مبارک پیغمبر سے آپ کیا کچھ، وہ پیغمبر جو کہیں، اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو، درخت حرکت کر کے چل کے آ جائے،
جو پہاڑ ہے وہ راستے بنا دیں، سمندر میں راستے بن جائیں، ہزاروں معجزات ہیں، وہی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اگر اتوار کے دن، سنڈے کے دن، ماہ ذی القعدہ میں، یعنی اس محترم مہینے کے احترام میں یہ نماز آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں اور اس میں یہ اذکار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے اس عمل کو کرنے کے بعد جو چیز آپ کو نصیب ہوگی وہ توبہ قبول ہو جائے گی. اس نماز کے پڑھنے سے توبہ قبول ہو جائے گی، اس کے بعد گناہوں کی بخشش یقینی ہو جائے گی. نبی پاک فرماتے ہیں توبہ قبول ہوگی، گناہ بخشے جائیں گے، اس کے بعد دشمن بھی قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائیں گے. مشکل کام ہے نا، کبھی کوئی بھی راضی نہیں ہوتا، تو اس دنیا میں کہا کہ دشمن بھی راضی ہو جائیں گے، اس کے وجود سے، اس کی ذات سے دشمن بھی راضی ہوں گے. یہ اس نماز کی برکت ہے. آپ خود اس چیز کو اپنے ذہن سے سوچیں کہ اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کی فلسفی میں جائیں، تو کتنی انسان کو پرواز ملتی ہے، کتنی انسان کو انرجی ملتی ہے، کتنا فیول دینے والی ہے ان محترم مہینوں میں یہ 15 منٹس کی جو ہے بارگاہ الہی میں نماز. پھر کہا دشمن راضی ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ 5ویں بات کہ ایمان کے ساتھ بنے گا. ایمان کے ساتھ اس کی جو ہے نا، یعنی مرنے تک اس کا ایمان سالم رہے گا. ہمیشہ یہ دعا مانگتے ہیں نا مولا کے ظہور کے لیے بھی، جو دعا کی جاتی ہے تو ہمیشہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنے کی دعا. تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ہمیشہ یہ دعا قرآن پاک سے جو ریلیٹڈ ہے اس کو جو ہے مانگتے ہیں. کہا مرے گا نہیں، ایمان ثابت رہے گا، ثابت ایمان کے ساتھ دنیا سے جو ہے نا اس کا. اور اس کے بعد کا جو فائدہ ہے، اس کا دین اس سے نہیں چھینا جائے گا. یعنی وہ اپنے سوچ، اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنے بلیف میں ہمیشہ گمراہ نہیں ہوگا. ہمیشہ وہ دین کے ساتھ، روشن راستے کے ساتھ، روشن فکر کے ساتھ، نورانی قلب کے ساتھ زندہ رہے گا. دین اس کا نہیں اس سے چھینا جائے گا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا انسان بہت ساری شیطانی اٹریکشنز کو دیکھتا ہے، شیطانی چیزوں کو دیکھتا ہے، تو اس وقت اپنا دین ہاتھ سے دیتا ہے. یہ 15 منٹ کا خضوع و خشوع، اس کا دین اس کے ساتھ رہے گا. دین اپنے ہاتھ سے نہیں دے گا، یعنی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، وقت کو ضائع نہیں کرے گا، ایسی چیزوں کی طرف راغب نہیں ہوگا جو حرام ہے. یہ محترم مہینے کا وہ احترام جو انسان کے وجود میں، اس کے عمل میں، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں، اس کے بلیف میں، اس کی ریاضت میں، اس کی عبادت میں، اس کے اعمال میں، اس کے ثوابات میں کس طرح داخل ہو جاتا ہے. بہترین چیزیں ہیں. ہمیں اس کو صرف ویلیو کرنا ہے. we have to realize the value of that اعمال انشاءاللہ المستعان. اس کے بعد کہا کہ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے جس میں دنیا کا کوئی انسان ہمیں اور فائدہ نہیں یہ والا دے سکتا. اس کا 6واں فائدہ جو آپ فرمایا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی قبر وسیع ہو جائے گی اور نورانی ہو جائے گی. یعنی یہ عمل ذی القعدہ میں اگر انجام دیتے ہیں 4 رکعت کا، تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقتیں بھی انسان کی قبور کو روشن، وہاں بلب نہیں لگ سکتے ہیں کوئی. اور کہا کہ آپ یہ عمل انجام دیں، اللہ کی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وعدہ فرما رہی ہے کہ ایک تو آپ کی قبر تنگ نہیں ہوگی، آخرت کو آسان کرنا ہے. دنیا تو بہرحال ٹل جانے والی ہے، آخرت لمبی ہے. اور سب سے زیادہ انسان جب اپنے گناہوں پہ روتا ہے یا اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے تو وہ قبر کی تاریکی سے ڈرتا ہے انسان. وہ اپنے آخرت میں اس قبر کی تاریکی سے جب سارے دور ہو جاتے ہیں، وہ تنہائی ہوتی ہے اور قبر کی تاریکی اور قبر کی تنگی. تو کہا کہ یہ 4 رکعت نماز اگر آپ ذی القعدہ کے محترم مہینے میں ادا کرتے ہیں اسی ذکر کے ساتھ، تو پروردگار عالم آپ سے وعدہ فرماتا ہے کہ کیا ہوگا؟ قبر وسیع ہوگی اور قبر نورانی ہوگی. قبر میں نور روشن ہوگا، قبر میں تاریکی نہیں ہوگی، نور ہوگا، نورانیت ہوگی. تو یہ ایک ایسا فائدہ میں سمجھتی ہوں کہ جسے کسی بھی صورت میں ہم کسی پیسے سے نہیں خرید سکتے ہیں، بلکہ وہ پرخلوص اور پیور دل کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جو پڑھی ہوئی نماز ہے، ہم اپنی قبر کو نورانی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہاں البتہ وہی غیبت ہوگی تو اس قبر میں کہتے ہیں نا قبر کا عذاب سب سے زیادہ جو جن وجوہات میں سے آئے گا وہ دو ہیں، ایک نجاست، جھوٹ اور غیبت. 3 چیزیں سب سے زیادہ قبر جو ہمارے اوپر فشار قبر ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے اور انسان بدترین عذاب کی طرف جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ
جھوٹ، نجاست اور غیبت، ان چیزوں سے. بہرحال یہ نماز اگر ہم انجام دیتے ہیں تو اور توبہ خلوص قلب سے ہوتی ہے اور استغفار بھی ہوتی ہے، تو یہ خوشخبری ذی الحج کے محترم مہینے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائی ہے کہ قبر کو نورانی اور کھلا کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہاں آپ کو بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا وقت نکالنے کی ضرورت ہے. ایسے شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوں گے، یعنی وہ ایسی صعوبت اور سختی کی طرف نہیں آئے گا کہ غضب والدین کا شکار ہو جائے یا ناراضگی والدین کا شکار ہو جائے، بلکہ ایسا شخص جو اس نماز کو ادا کرے گا وہ اپنے والدین کے لیے جو ہے راحت و آسانی اور راحت اور خوشنودی والدین کے لیے بھی یہ نماز جو ہے ذریعہ بنتی ہے کہ ایسے شخص سے اس کے والدین کے دل راضی ہوں گے، ان کے والدین اس سے خوشنود ہو جائیں گے. ماشاء اللہ. اور اس نماز کے ادا کرنے سے اس کے والدین جو جا چکے ہیں یا دنیا میں ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اور ایک فرد جو وہ نماز ادا کر رہا ہے اس کی ذریت کے لیے بھی مغفرت شامل ہو جائے گی. یعنی نماز ایک شخص ادا کر رہا ہے، اس ایک شخص کے ادا کرنے سے اسی ٹائم پہ ٹائمنگ کا لحاظ ہو، اذکار کا لحاظ ہو، وقت کا لحاظ ہو، کنڈیشنز کو اگر دیکھ کر پوری چیزوں کے ساتھ بشرط ہے و شروط ہے اگر ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ والدین کی مغفرت کا بھی سند جو ہے مل جائے گی اور اس کی اولاد کی مغفرت کی بھی سند مل جائے گی. اور جو بھی لوگ اپنے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کوئی بہترین چیز ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مجھ طالب علم کی طرف سے آپ کو ایک ضرور مشورہ ہے کہ آپ اس نماز کو ذی القعدہ کے کسی بھی سنڈے کے ذریعے اتوار کے دن اپنے والدین کے لیے ہدیہ کریں تاکہ ہماری بھی جو ہے بخشش ہو اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے اور جس شخص نے ادا کیا اس کی اولاد کی بھی بخشش ہو. اس کے بعد سند دی جا رہی ہے ایسے لوگ جو رزق کی تلاش میں پریشان ہیں. جو شخص ذی القعدہ میں مال کی سختی اور مشکلات کا شکار ہے، کہا جاتا ہے کہ جی آپ ماہ ذی القعدہ میں اس نماز کو ادا کریں گے تو وسعت رزق کی آپ کو ضمانت دی جاتی ہے. اس شخص کا رزق اللہ کی نظر عنایت سے رحمت سے جو ہے وسیع ہو جائے گا. تو رزق کے وسیع ہونے کا جو اندیہ ہے، جو خوشخبری ہے، وہ بھی اس ذی القعدہ کے محترم مہینے میں ہمیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمائی گئی. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. جی ہلو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، آن ایئر ہے آپ. اچھا جی، مجھے یہ جو آپ نے ابھی جو بتا رہی تھی نماز کے بارے میں، جی جی، تو دوبارہ اگر آپ ریپیٹ کرتے ہیں یہ جو آپ نے بتایا تھا 4 رکعت یہ چیز، کیونکہ میں نے ابھی ٹی وی آن کی اور مجھے نماز پڑھ رہی تھی تو یہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا، یہ اگر دوبارہ آپ بتا دیں ایک بار. جی جی ضرور ضرور انشاءاللہ. جو میں یہ بند کروں گی تو فون آپ بتا دیجیے. اور دوسرے یہ بات کہ میرے لیے بہت دعا کیجیے گا، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے، میرے ہسبینڈ جو ہے نا مجھ سے تھوڑا وہ ان کے دل میں نفرت سی ہو گئی. آج کی شب دعا کریں، آج کی شب دعا کریں. ذی القعدہ کا احترام جو ہے نا، یہ اسلامک مہینہ جو ہے اس میں ہر قسم کی سختی دور ہونے کا مہینہ ہے. بس ہمارے دل کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس سختی کو دور کرنا چاہتا ہے. تو پھر آپ میں اس کو ریپیٹ کروں گی آخر تک. پہلے میں اس کے بینیفٹس جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لوں کہ کیا کیا وعدہ فرمایا اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے اللہ نے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز کی، اگر جو اسکرین پہ آپ کا نمبر ہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی جس سے آپ کے بات کر سکے وہ نہیں ہے؟ سارے لوگوں کے پاس نمبر ہے، پتہ نہیں، آپ لے سکتے ہیں، مسئلہ نہیں. میرے پاس نہیں ہے. جی جی آپ لے سکتے ہیں، نمبر کنٹرول روم سے لے سکتے ہیں اور آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تقریباً ہماری بہت ساری بہنیں جو ہیں اسی طرح مطلب جو بھی معاملات ہیں اس میں رہنمائی لیتے ہیں. تو پروردگار آپ کی مشکلات کو آسان کرے. میں آخر پہ جا کے اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں گی جب میں اس کے بینیفٹس کو ختم کروں گی انشاءاللہ. شکریہ آپ کی کال کا. اللہ پاک آپ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، پروردگار آپ کی بھی مشکلات کو آسان فرمائے. کئی دفعہ ہم لائٹ لیتے ہیں، یاد رکھیے گا ہماری زندگی ہر لمحہ ہمیں موت کے قریب لے کے جاتی ہے. تو کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت ہمارے لیے بہت لائٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ویلیو کرنا چاہیے اپنے ٹائم کو.
جو لوگ اپنے ٹائم کو ویلیو کرتے ہیں، اپنی نماز کے وقت کو ویلیو کرتے ہیں، اپنے ائمہ کے فرمودات کو ویلیو کرتے ہیں، اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، وہ کبھی ایسی دنیاوی مشکلات کا شکار نہیں ہوتے جو کہ ان کے لیے کسی جگہ بھی انہیں سٹک کر کے رکھتے ہیں، بلکہ انشاءاللہ یہ چیزیں جو ٹائمنگ کے حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ اس کو انرجی اور فیول دیتی ہیں، بلکہ پر بھی دے دیتی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انسان جب عشق محمد و آل محمد میں کسی چیز پر عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، خضوع و خشوع کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس کو پر لگ جاتے ہیں اور وہ اپنے کسی بھی معاملے کو فہم، تدبیر اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آگے لے کر جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس نماز کے ادا کرنے والے کے لیے رزق کی وسعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے تو پھر دنیا کا کوئی شخص ہمارا رزق نہیں روک سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی معاملات ہو جائے۔ جب دینے والی اللہ کی ذات ہے تو اللہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے توسل سے کہ بھئی جو شخص اس نماز کو ادا کرتا ہے سال بھر، اب ہم ہمیں چاہیے نا، ہم انشورنس کمپنی کو تو اپنی انشورنس پے کرتے ہیں، یہ بھی ہماری انشورنس ہے اسلامکلی، ڈیز کے حساب سے، دنوں کے حساب سے، وقت کے حساب سے، ساعتوں کے حساب سے، لمحوں کے حساب سے۔ تو ہم وی ہیو ٹو انشور آور سیلوز تھرو دیز نمازز، تھرو دیز پریئرز، کہ بھئی ہم جو ہے انشور کریں اور پھر سال بھر کا ہمارا رزق جو ہے وہ مخصوص ہو جائے اور ہمیں ٹائمنگ کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے گھر تک خود ہی پہنچتا رہے۔ ایسا ہوتا ہے اور ہے انشاءاللہ کہ بہت بڑی جو چیز میں نے آپ کی خدمت میں کہ مغفرت شامل حال ہوگی اور رزق وسیع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے موت کے وقت، یہ ایک ایسا بینیفٹ ہے، یہ ایک ایسا فائدہ ہے، ایسا ریوارڈ ہے اس نماز کے بعد کہ جسے ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مکتب تشیع ہم نے ہمیشہ پڑھا اور ائمہ کو موت کی سختی کے لیے گریہ کرتے ہوئے سنا، اور خصوصاً امام سجاد علیہ السلام کو۔ تو بہت سارے لوگوں نے آپ سے سوال بھی کیا کہ مولا آپ اتنا یاد کر کے کیوں روتے ہیں؟ آپ تو امام ہیں، آپ تو حجت الہی ہے زمین پر، آپ تو امام ہیں، آپ کے اختیار میں سب کچھ، تو پھر بھی مولا یہ فرماتے کہ جو ہے نسل یا ذریت جو ہے وہ موت کے وقت جو انسان پر جو سختی کا وقت ہوتا ہے یہ آخرت کا، اس کو اس وقت ذریت یا نسل کی معتبر ہونا یا اعزاز والا ہونا اس کی سختی کو کم نہیں کر سکتا ہے، بلکہ خود انسان اس کی سختی کو یاد کرے، اللہ کی پناہ جو ہے وہ مانگے اور اللہ کی پناہ میں جائے، تو اس کی موت کے وقت جو ملک الموت کا آنا ہے، بہت ساری کتابوں میں جو مولا علیہ السلام نے بھی کی بہت ساری حدیث میں ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی پڑھا اور اب آج تک اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ جو موت کا وقت ہے وہ بہت سختی کا وقت ہے اور اس وقت کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو جو شخص یہ نماز ادا کرتا ہے ذی القعدہ کے اتوار کے دن، سنڈے کے دن، اس سے وعدہ کیا گیا ہے زبان پیغمبر سے کہ جو ملک الموت اس کے پاس آئے گا تو موت کے وقت وہ انتہائی نرمی کے ساتھ اس شخص کے ساتھ پیش آئے گا جب اس کی روح کو واپس لینے آئے گا۔ یعنی روح کے قبض ہونے کا جو سخت ترین سلسلہ ہے اس نماز کے ذریعے وہ نرم ترین سلسلے میں کنورٹ ہو سکتا ہے، سختی ٹل سکتی ہے، نہ صرف موت کی بلکہ کئی دفعہ دنیاوی معاملات میں ہم ایسی سختیوں میں چلے جاتے ہیں کہ جیسے موت کی سختی ہمیں جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ نماز ہمیں اس سختی سے جو ہے وہ نکالنے والی ہے، نرمی کی طرف لے کے جانے والی ہے، آسانی کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم ہمیں جو ہے اس نماز کو بہترین انداز میں خضوع اور خشوع سے جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق دے، اور پھر زبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے فرمائے ہیں پروردگار عالم، یہ حدیث نور کے پروگرام میں ہمیشہ ان وعدوں میں جو بینیفٹس ہیں ان کو ہی ڈسکس کرتے آئے ہیں، اور کہا کہ جو آخری چیز ہے کہ جب پھر اس شخص کی جان نکلے گی تو وہ اتنی راحت کے ساتھ ہوگی، اس کی روح اتنی راحت کے ساتھ پرواز کرے گی کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوگا دنیا سے اس روح کے اس دوسری دنیا کی طرف جانے کے لیے سفر میں۔ حالانکہ سفر کی تو مشکلات اور شدتیں مستند ہیں، اوتھینٹک ہیں، سند ہیں، ہو کے رہیں گی، لیکن اس نماز کے ذریعے جو
روح کی پرواز کا عمل ہے وہ بڑی نرمی کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں وہ شعور اور سمجھ بھی عطا فرمائے کہ ہم اس نماز کے وجود سے، نماز کی برکت سے، نماز کے ذکر سے اپنے آپ کو مستفید کر سکیں، اور پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ماہ ذی القعدہ میں جو اعمال ہیں، جو خضوع و خشوع، جو مناجات، خصوصاً دحو الارض جو ہے شب ہے، اس کی جو ایک 15ویں شب جو ہے ذی القعدہ کی، یہ بھی شب عبادت ہے، شب قبولیت ہے، شب نظر رحمت ہے، شب برکت ہے، شب سعادت ہے، مشکلات کو ٹالنے والی ہے۔ پھر اس سے آگے آپ جائیں گے تو شب 25ویں کی رات 24 ذی القعدہ، اور یعنی صبح 25 ہوگی، یہ رات بھی دحو الارض، یہ رات بھی بہترین شب ہے۔ اور اگر حرام مہینے میں کوئی بھی شخص متصل کر کے جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن روزہ رکھتا ہے تو پروردگار عالم، خصوصاً یہ مہینہ اور اگلا مہینہ، تو پروردگار عالم اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب جو ہے، ریوارڈز جو ہیں اس کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ 900، گویا اس نے 3 روزے رکھے، گویا اس نے 900 ایئرز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کی۔ یہ چیز بھی بہت اہم ہے ناظرین، کوئی بھی اگر اس سعادت کو، اس عمل کو انجام دے سکتا ہے تو یہ ضرور انجام دے، اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھے۔ ایک اور چیز جو دحو الارض کے لیے میں نے آپ کے لیے ذکر کی ہے، 24ویں کی رات، 25ویں کی رات کا عمل اور 25 کا عمل۔ اور کچھ لوگ جو تھے وہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن کعبہ کے نیچے زمین کے اوپر، پانی کے اوپر زمین بچھائی گئی تھی، تو یہ دن بھی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ بعض مقامات پر لکھا ہے کہ اس دن روزے کا ثواب 70 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اس دن روزہ رکھنا ثواب ہے، شب عبادت کی ہے، شب جو ہے قبولیت کی ہے۔ اور کوئی بھی لوگ مطلب پروگرام کے ذریعے میں یہ آپ سب کے تک اس بات کو پہنچانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی لوگ اگر کسی بھی قسم کی سختی کا شکار ہیں تو یہ مہینہ، یہ گھڑیاں، یہ سعادتیں آپ کے لیے بہترین ہیں، اور آپ اس مہینے کی ان عبادتوں سے اپنے آپ کو مستفید کرتے ہوئے جو ہے ضرور انہی دنوں میں اسی ٹائمنگز میں اعمال کو جو ہے وہ انجام دیں۔ تیسری، اور اس کے بعد جو ہے جب آپ اس شرافت دن میں امام رضا علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ حاضر تھے تو آپ نے کہا یہی وہ دن ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جب قائم آل محمد اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے۔ تو وقت کے امام کے لیے قیام کا دن بھی 25 ذی القعدہ، اس لیے ہمیں اپنی بیعت کو، ہمارے وعدے کو، ہماری جو ہے جو ہماری عقیدہ ہے اس کو مضبوط کرتے ہوئے اس دن کے اعمال کو بھی ہمیں انجام دینا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس رات کوئی شخص عبادت میں مشغول رہے تو 100 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ گویا جب وہ اس رات اپنے لیے استغفار کرے گا یا کرتا ہے تو زمین و آسمان کے اندر موجود اللہ کی مخلوقات میں ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ یہ بھی سعادت محترم مہینوں میں ذی القعدہ کو نصیب ہے، اور ذی القعدہ میں 25ویں کا دن اور رات، یہ بہترین گھڑیاں ہیں، بہترین ساعتیں ہیں سال بھر کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے۔ ناظرین محترم، یہ ہمیں اپنے ذہن اور اپنی سوچ اور اپنے اعمال میں ان باتوں کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ شاید زندگی میں پھر ذی القعدہ جو ہے وہ نصیب نہ ہو، اور اگر ہمیں اس وقت میں یہ مہینہ نصیب ہوا ہے، خوش بخت ہیں جو ان دنوں میں داخل ہوں گے، جو آج کی شب میں داخل ہوں گے اور بارگاہ الہی میں دستک دیتے ہوئے اپنے حق میں، مومنین کے حق میں دعا کریں گے۔ پروردگار عالم ہمیں ذی القعدہ کے محترم مہینے کے احترام اور اس کی جو برکتیں ہیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے چلتے دوبارہ ہماری سسٹر نے کہا تھا کہ اس نماز کا میں ذکر کروں، سورہ الحمد 1 مرتبہ، ہر رکعت 4 رکعت ہیں، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص، پھر 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ والناس، اور پھر 70 مرتبہ جو ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور پھر نماز ختم کرنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم
یا عزیز یا غفار اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. جتنے مریض ہیں انہیں شفا دے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.